رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے۔ اسی نے انسان کو تخلیق کیا اور قوت بیان سے سرفراز فرمایا۔ لاتعداد درود و سلام افصح اللسان نبی امی پہ جو بولنے والوں میں بہترین اور عمل میں سب سے اعلیٰ۔ آئیے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عید مبارک۔ یہ جملہ، یہ ترکیب کتنی خوبصورت ہے۔ مسکراتے ہوئے چہروں سے جب عید مبارک کہا جاتا ہے، الفاظ سے جب عید مبارک کہا جاتا ہے تو در دل پر محبت سے دستک ہوتی ہے، اور ہم جواب میں کہتے ہیں بھئی آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو، اور اللہ کرے میں نے، آپ نے، ہم سب نے جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اور یہ دن ہی وہ ہیں جو بڑے کمال کے ہیں، محترم مہینہ، حرمت والا، اور ذی الحج، حج والا، اور قربانی والا، اور ایثار، یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو امت مسلمہ پر طاری ہوتی ہیں۔ تو عید مبارک ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعجاز احمد اپنے ساتھ آج بہت سارے ایسے مہمان رکھتا ہے جو نہ صرف صاحبان بصیرت ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صاحب کردار بھی ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، پیغام کی یہ کوشش ہے کہ ایسے لوگ یہاں پر منتخب کر کے بلائے جائیں جو ماڈلز کے زمانے میں رول ماڈلز بنیں اور تربیت، تزکیہ نفس کا باعث بنیں۔ ہماری خوش قسمتی آج عید قربان کے موقع پر اس خوبصورت روایت کو نبھانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ میرے دائیں ہاتھ میں تعارف پیش کرتا ہوں محترم جناب عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تشریف لائے راولپنڈی سے، اور سفر طے کر کے آپ تشریف لائے۔ عید کے دنوں میں باہر نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ممبر ہیں مرکزی زکوٰۃ کونسل آزاد کشمیر کے، اور عالم دین ہیں۔ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں مختلف چینلز پر بھی، اور پیغام تو ہے ہی ان کا اپنا چینل۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا ہمارے بڑے ہی پیارے محترم ڈاکٹر محمد نبیل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نوجوان آدمی ہیں لیکن سینئر رجسٹرار ہیں اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں میو ہسپتال لاہور میں، اور ڈاکٹر صاحب اپنے قیمتی وقت میں سے عید کے دنوں میں آنا ڈاکٹر صاحب ذرا مشکل ہوتا ہے، اور اپنی مصروفیات معاملات میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ تشریف فرمایا ہے بائیں ہاتھ احمد جمیل راشد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ آپ جنرل سیکرٹری ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے، اور ہمارا یہ اعزاز ہے کہ آپ ہمارے ہاں اپنی مصروفیات میں اس وقت نکال کر تشریف لائے ہیں۔ اور ساتھ تشریف فرمائے ہیں محترم قاری محمد ریاض، برتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھنے والے، اور قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے اور قاری صاحب کی طرح کے لوگ جب پڑھتے ہیں تو شاہ صاحب ملائکہ کا نزول بے ہوتا شک، ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو آپ ایک ادارے کے محتمم ہیں قاری صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم باتیں کریں اپنے خواتین و حضرات اور پیارے بچوں کے ساتھ، اور باتیں وہ جو سب کے فائدے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس بات سے آغاز کریں کہ جو پوری کائنات کے بادشاہ کی بات ہے۔ کلام پاک سے آیات بینات کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری محمد ریاض صاحب، اور ان کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق الله العلي العظيم جزاكم اللہ ماشاءاللہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اپنے چوپایوں اور مویشیوں پر لیں یعنی ذبح کرتے وقت فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ چونکہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا تو تم اسی کے لیے مطیع اور فرمانبردار بن جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو. کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. والمقیم الصلاۃ اور والصابرین علی ما اصابہم اور جو انہیں دکھ اور مصیبتیں پہنچتی ہیں ان پہ وہ صبر کرتے ہیں. والمقیم الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس میں سے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ اور قربانیوں کے اونٹ ہم نے ان کو تمہارے لیے بنا دیا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، من شعائر اللہ. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پس جب وہ گر پڑیں جنوبها اپنے پہلوؤں کے بل فَكُلُوا مِنْهَا تو تم خود کھاؤ ان میں سے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور وہ محتاج جو قناعت کرنے والے ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں،
ان کو کھلاؤ، اور جو سوال کرنے والے محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ لن ینال اللہ لحومھا، یاد رکھو اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی اور تمہارا جذبہ، تمہاری سوچ اور فکر پہنچتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دشمنوں کو ایمان والوں سے دور کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ کفور، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو اور نہ شکر لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی قاری صاحب سے، اور کیا روح پرور انداز ہے کلام پاک کو پڑھنے کا، اور کس طرح سے دل کے تار جو ہیں وہ چھڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کو قرآن مجید جو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا ہے، تو یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ حفظ کے بعد میں نے جامعہ عزیزیہ سیوال سے تجوید پڑھی، حضرت شیخ قاری یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بس پھر ذوق الحمدللہ آگے بڑھتے گیا۔ بہت بڑے استاد تھے اس کے۔ استاد جی نے مجھے یہاں لاہور استاد محترم شیخ قاری ابراہیم صاحب کے پاس بھیجا، یہاں میں نے آ کے دوبارہ تجوید پڑھی، قرأت سبع عشرہ پڑھی، اور باقی علوم اسلامی حاصل کیے۔ نے آپ کو اس میں بڑی مہارت عطا فرمائی۔ شاہ صاحب قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو پھر دل تو ہلتے ہیں نا جی ایمان والوں کے۔ یہ دن ایسے ہیں کہ دلوں کی سرزمین نرم ہوتی ہے، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہوئے، ایثار دوسروں کے لیے کرتے ہوئے۔ تو ذرا یہ فرمائیے کہ ان دنوں میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور وہ کیفیات ساری جو عشرہ ذی الحج سے چلی آ رہی ہیں، تو یہ ان کا نقطہ عروج ہونا چاہیے، کلائمیکس ہونا چاہیے۔ تو ذرا فرمائیے، ناظرین کی رہنمائی ہوگی کہ بالعموم ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس موقع پر؟ اصل میں 3 عشرے بہت اہم ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 عشروں کو بہت اہم سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک رمضان مبارک آخری عشرہ ہے، ایک محرم الحرام کا پہلا عشرہ ہے، اور ایک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا عشرہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کا عشرہ، اس کو بھی بہت معتبر جانا گیا ہے، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، یہ تمام اعمال کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان اعمال کا اکثر کا تعلق یا اللہ کے ساتھ ہے یا بندوں کے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک۔ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ حقوق اللہ میں توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، قربانی ہے، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ جب ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے تعلق لوگوں کے ساتھ ہمارا ہے، بندوں کا تعلق ہے۔ مین ٹو مین جو چیزیں ہیں، جی وہ جو چیزیں ہماری معاشرے کے ساتھ ہیں، افراد کے ساتھ ہیں، اس کا بہت اہم رول ہے اس کے اندر۔ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ ایک مومنوں کا مومنوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اسلام نے ایک اور حکم دیا ہے، وہ انسانیت کا ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے۔ مومن کا مومن کے ساتھ تعلق ایک الگ موضوع ہے۔ وہ دائرہ تو پورا ہے نا جی پھر انسانیت کا۔ جی جی بالکل، ایک اسلام جو ہے وسیع دائرہ ہے، تو وہ تو پوری جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے۔ بے شک بے شک، ہدی للناس، بے شک کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے پھر یہ رہنمائی کی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے۔ بالخصوص یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر ہمیں وحدت کا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے تک بات پہنچانے کا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے کی محبت کا سبق ملتا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ پیار اور الفت کے رشتے باندھنے کا سبق ملتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو یہ قربانیوں کی ایک داستانیں یہیں سے سبحان اللہ سبحان اللہ، ساری داستانیں یہاں سے شروع ہو وہ جاتی تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ایسا ہی ہے۔ اور شاید میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پہلا امتحان ہوا کہ اس گھر میں آئے
کہ جہاں پر بت سازی ہو رہی ہے وہاں سے لے کر اور اپنے لخت جگر کے گردن پہ چھری چلانا اور ذبح کرنا مسلسل امتحانات ہیں. تبھی تو سب سے بڑا میڈل عطا فرما دیا گیا انی جاعلک للناس اماما. بے شک بے شک جائیں آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. کیا پوری زمین میں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے تو حضرت ابراہیم کو ایک ایسا اعزاز ملا ہے جو کائنات کی کسی فرد کو چشم فلک نے نہیں دیکھا اعزاز ملا ہو, وہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جگری دوست بنایا ہے. ایک تو خلیل کا لفظ عربی کے اندر بڑا وسیع مفہوم کا لفظ ہے, اس سے بڑا لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور بات قرآن پاک نے جو حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمائی, یہ وفاؤں کے پیکر تھے. ابراہیم الذی وفا, کہ روئی زمین میں ابراہیم سے بڑا وفادار کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اس عشرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ ہر موقع پر قربانی دی, ہر موقع پر قربانی. یعنی ہم کہہ لیں کہ ان کی یاد کا مہینہ بھی ان کی یاد کا مہینہ ہے, خانوادے کی یاد کا مہینہ ان کی فکر کا مہینہ ہے, ان کی سوچ کا مہینہ ہے, ان کی دعوت کا مہینہ ہے, ان کی جو محبت تھی اللہ کے ساتھ اس کا مہینہ ہے. کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ قرآن پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف جب کرواتا ہے نا تو قرآن کے الفاظ ہی بدل جاتے ہیں. اچھا, پوری ایک تصویر ان کے سامنے آتی ہے. میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز یہ کہ جس آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا تھا, شاہ صاحب میری تصحیح کیجئے گا اگر میں غلطی کروں, کہ جس آگ میں آپ کو پھینکا جا رہا تھا, خیر صاحب فرشتوں کو بھی تو بھیجا جا سکتا تھا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو. اس آگ کا اعزاز یہ ہے کہ خود رب العزت کہہ رہا ہے یا نار کونی بردم و سلام. براہ راست خطاب ہے اس آگ کے ساتھ جس میں ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں. اور اقبال نے کیا یاد کیا تھا کہ بے خطر کود پڑا عرش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ابراہیم علیہ السلام کی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. ان کی اسوہ کو بھی ہم یاد کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ چونکہ گوشت کے دن عام طور پر شمار ہوتے ہیں, یہ عید قرباں ہیں, گوشت اور اس کی تقسیم اور اس کے معاملات, تو زیادہ توجہ کھانے پر نہیں ہوتی ہماری, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. جی ایسے ہی ہے بالکل. عام دنوں کی نسبت ذرا عام دنوں کی نسبت کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عید قربان ہے, اس میں جانوروں کی قربانی ہونی ہے, تو گوشت کو زیادہ سے زیادہ کھانا عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. اللہ لیکن میں یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قربانی کی عید بیسیکلی تو اس چیز کی تجدید ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ نے سب کچھ ہی لٹا دینا ہے. جب اللہ کی آواز پہنچے تو اس وقت کوئی حجت کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, آپ نے جو اللہ نے مانگا آپ نے دینا ہے. دوسرا یہ بات جو ہے وہ عام عوام تک, آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچانا ہے کہ ایک طرف امتحان ہے اور ایک طرف آگے میسیج ہے. تو گوشت کا زیادہ کھانا اس میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. جملہ بڑا آپ نے اچھا فرما دیا کہ گوشت کا زیادہ کھانا بھی عبادت سمجھا جاتا ہے. سن لیں توجہ سے دھیان سے, ڈاکٹر صاحب ہیں اور آپ جانتے ہیں بڑے معتبر اور مستند ہیں, تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بڑی باتیں پوچھنی ہیں آپ سے. جی جی ہاں, تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو تقسیم ہے بجائے اس کی جو ہے وہ جمع کرنا, اس کی بجائے جو اس کی تقسیم ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہی تو سب سے بہتر ہے نا جی. اصل میں تو یہ عید جو ہے یہ ایثار اور قربانی کا نام ہے, اور ایثار یہی ہے کہ آپ اپنی ضرورت پر ترجیح دیں ان لوگوں کو کہ جو وسائل نہیں رکھتے, جو محروم ہیں, جی ٹھیک, تاکہ ان کی خوشی جو ہے اس کو بھی آپ پیش نظر رکھیں. حق للسائل والمحروم, تو ان کو دیا جائے جنہیں کبھی گوشت میں جنہیں نہیں ملتا پورا. اور بالکل یہ کہ ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جو پورا سال اس گوشت سے محروم رہتے ہیں, اور پھر یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ جی بھر کے اپنا گوشت کھا سکتے ہیں. اور خدمت اس سلسلے میں اس کا اہتمام بھی کرتی ہے کہ ان سفید پوش گھروں تک جو سوال نہیں کر سکتے انہیں باوقار طریقے سے. یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے, آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو ہم مسلسل کھانے والے ہیں گوشت, یا ہمارے جو دوست احباب یا اس طبقے کے لوگ ہیں جنہیں میسر آتا ہے, جی وہ کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں جنہیں سال بھر یہ گوشت میسر نہیں آتا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ کا تجربہ ہے کہ ایسے جی بالکل ایسے ہی ہے گھر ہیں جی جی
اسی لیے ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ عید کے ان تینوں میں بہتر صبح کا جو وقت ہے وہ نماز عید کے بعد ہی اس کے لیے قربانی کے گوشت کا اہتمام کر کے تو ان گھروں تک، ان جھوپڑیوں تک، ان سفید پوش لوگوں تک پہنچایا جائے. پہلے سے مارک کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم جائیں. جی بالکل، یہ ہمارا ایک ایسا نیٹ ورک ہے، اور ابھی یہ کرونا کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس ساری لسٹیں ہیں. اللہ کے فضل سے 13,000 یتیم بچوں کی کفالت الخدمت کر رہی ہے. وہ بھی بچے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی، تو ان گھروں تک ضروری ہوتا ہے کہ ہم پہنچیں اور ان کو اپنی اس خوشیوں میں شریک کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جزیرہ بنا ہے معاشرے میں خدمت کا، یہ ٹاپو جگہ جگہ پر قائم نہیں ہونے چاہیے؟ جی بالکل قائم ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. ہمارے یہاں شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے، کوئی خیر کا کام ہو رہا ہو یا کوئی اچھا کام یا کوئی اچھا شعر کہہ لے، ایک ذرا ہم انسان ہے نا، خلق الانسان ضعیفہ، وہ کہتا ہے بس یہ میں ہی کروں، کوئی اور نہ کہہ سکے، کوئی اور نہ کر سکے، کوئی اور ایسا اسپیشلسٹ نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دین ہمیں جو سکھاتا ہے اور انسانیت جو تعلیم دیتی ہے کہ اگر مجھ سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ خوشبو عام ہو جائے، یہ سارا منظر ہی خوبصورت ہو جائے. چراغ سے چراغ جلنا چاہیے، چراغ سے چراغ جلنا چاہیے، چراغ سے چراغ جلنا چاہیے. آپ سارے روشن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشنی عطا کی ہے، پیغام کے ذریعے اس روشنی میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا کے 100 ممالک میں دیکھنے والوں کو عید مبارک. ایک وقفہ اور پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. رب کے انعام لائی، امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی. عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. ناظرین ویلکم بیک. عید مبارک بار بار کہوں گا اور آپ سارے بار بار کہیں گے خیر مبارک، کیونکہ یہ خیر کے دن ہیں اور عید خوشیاں لے کر آتی ہے. اور دین اسلام نظافت، طہارت، پاکیزگی اور کیا خوبصورت جذبات ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں خوشی منائی جاتی ہے بے محابہ، بے تحاشا، بے مہار ہو کر، اور بعد میں افسردگی رہ جاتی ہے. لیکن یہاں جب عید الفطر آپ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس کے بعد ایمان کو تقویت ملتی ہے محبت کے ساتھ، اور دانائی اور حکمت ہمیں میسر آتی ہے. جب قرآن مجید کی بات ہوتی ہے، آپ نے تلاوت بھی سنی، اور بریک میں ہمارے پاس ایک حکیم بھی تشریف لے آئے ہیں، جناب حکیم مبشر علی حسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی خیریت سے؟ رحمت. ماشاءاللہ آپ کو ایسا ہی صحت مند ہونا چاہیے. جی جی الحمدللہ. حکیم جو ہے وہ جی جی. اور آپ بہت سی طب پر جو موضوعات، مختلف موضوعات پر آپ کی کتب بھی تحریر ہوئی ہیں. 2 دہائیوں سے حکیم صاحب خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو ایک اچھے مسیحا کے پاس ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ کہ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ نہیں، بلکہ مسبب الاسباب، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور دیکھیے شاہ صاحب، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے ڈاکٹر صاحب، اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. تو یہ تقاضا یہ ہے. تو حکیم صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ احتیاط کہاں کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اور بالکل ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو پھیلا نہیں لینا ہے. ڈاکٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی. بڑا خوبصورت جملہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس عید پر لوگ گوشت زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک عبادت ہے. بڑا خوبصورت. اور شاہ صاحب آپ کے بچپن کی عید کیسی تھی؟ لوٹ پیچھے کی طرف ہے، گردش ہے. کیونکہ میں ایک بہت بیکورڈ علاقے سے ہوں، وادی نیلم سے میرا تعلق ہے. دنیا کی خوبصورت ترین وادی ہے، اور میں دعوت دوں گا اپنے اس چینل کے ذریعے پوری دنیا کے دیکھنے والوں کو کہ دیکھنے کی جگہ ہے وادی نیلم، ضرور اس کو دیکھیں. قدرت کے شاہکار ہیں، قدرت کے نظارے ہیں وہاں پر. میزبانی کریں گے؟ ہمیں حاضر ہوں انشاءاللہ. پھر ایسا کریں، ہمیں بلائیں نا. ہمیں جی ضرور انشاءاللہ. ہمیں کس دن ساتھ لے کے جائیں. اہلا و سہلا مرحبا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. تو ہم پہاڑوں میں پیدا ہوئے ہم لوگ، اور غاروں میں رہے ہم لوگ.
تو ایک پہاڑ سے اتر کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دین کا موقع دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت عید ہوتی تھی اس میں ہمارے ہاں خال قربانیاں ہوتی تھیں. حالانکہ ایسے تھے کہ وہاں پر قربانیوں کا اتنا زیادہ نہیں تھا, استطاعت نہیں رکھتے تھے لوگ, تو خال قربانیاں ہوتی تھیں. تو وہ جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا ہمارے ہاں بطور تبرک کے استعمال ہوتا تھا. وہ اس کو بطور تبرک کے جو ہے وہ لیا جاتا تھا, گھر کے اندر آتا تھا. جس طرح ہم زمزم کا پانی جو ہے نا وہ تبرک کے طور پر تقسیم کرتے ہیں, اس طرح قربانی کا گوشت بطور تبرک کے تقسیم ہوتا تھا. تو اس وقت تو یہ ایسی چیز ہی کوئی نہیں تھی کہ جس میں زیادہ کھانا یا زیادہ فلاں ہے. بہرحال ایک بات میں ضرور عرض کروں گا, قرآن نے ایک ہمیں فلسفہ دیا ہے بڑا خوبصورت, اور وہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور ان کی مسحور کن آواز میں ہم نے سنی, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, کہ قربانی ہے اس سے کھاؤ. تو لیکن کھانے کا جو تصور ہے وہ اسلام نے بڑا خوبصورت دیا ہے کہ کلو ولا تسرفو, کھانا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا. اسراف پہ یہ ہے نا جی کمپلیٹ کوڈ آف لائف, بے شک زندگی کے ہر پہلو میں ہدایت رہنمائی. سبحان اللہ. اب کیسے کھانا ہے یہ فرما دیا گیا شریعت کی روح سے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ خالی چھوڑ دو, ٹھیک ہے, ایک حصہ ہوا کے لیے رکھ دو جو تمہاری سانسیں رواں رہیں, اور ایک حصہ اس میں جو ہے اناج کا ڈال دو جو کھانا ہے تم نے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے, شریعت کی روح سے بھی یہی بات مسلمہ ہے کہ آپ کھانا بھوک چھوڑ کر آپ کھانے کو چھوڑ دیں, یعنی کہ آپ کی بھی بھوک باقی ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں, تو پھر آپ صحت مند رہیں گے پوری زندگی. ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر کھانے کو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں, بالخصوص کیونکہ اب بہتات ہیں. ضرور میں اتفاق کرتا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن میں بہت کمی ہے, کہ مانگنے والے بھی ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کو سال سال گوشت میسر نہیں آتا, اور ایسے جو لا یسأل الناس الحافا, ایسے بھی لپٹ کر مانگتے بھی نہیں ہیں, ایسا نہیں کرتے. ان میں ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ جن کے ڈیپ فریزر پورا سال بھرے رہتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ تو لازمنی کھانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ بے احتیاطی بھی ہوتی ہے, اس بھی شریعت کی پامالی بھی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا یہ کہ غریبوں اور مساکین کا حق ہم جو ان کو پہنچنا چاہیے. دیکھیں گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا اور میرے گھر کے اندر گھی کے چراغ جل رہے ہیں, تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پوچھ ہوگی, ٹھیک ہے. عید والا دن قدم پہ میسر کسی کو شیش محل, اللہ تمام عمر کوئی آشیاں اٹھا کے چلے. یعنی فرق تو اتنا ہے نا جی, بہت فرق تو اتنا. ڈاکٹر صاحب ان دنوں میں حضرت فرما رہے تھے ڈیپ فریزرز بھر لیتے ہیں, ڈیپ فریزرز کی سیل کچھ زیادہ ہو جاتی ہے, اور وہ کمپنی شاید اس پہ جو ہے وہ ان دنوں میں دیتے بھی ہیں. تو یہ جو بھر لینا ہے قربانی کے گوشت کو, رکھ لینا بہت زیادہ, تقسیم کرنے کی بجائے جمع کر لینا, تو ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ تو گھر میں رکھنا ہے نا جی, تو کتنے عرصے تک کے لیے رکھا جائے. اور جب ڈیپ فریزرز نہیں ہوتے تھے تو کیا اس وقت زیادہ تقسیم ہوتا تھا کیا جی؟ تو اب جو ہے وہ کم تقسیم ہوتا ہے. تو ذرا اس پر رہنمائی فرمائیے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریز کر لیتے ہیں یہ کتنے عرصے تک اس کو فریز کیا جا سکتا ہے, اور جو اس کی تقسیم ہے ذرا اس پر بھی آپ ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے ہم نے کہ عید آئی ہے, تو اب یہ جو بقر عید ہے یہ عام عید سے تھوڑی سی مختلف ہے. اس میں ہمیں کرونا یا کووڈ-19 جیسی وبا کا بھی سامنا ہے, تو اس میں تو ہمیں اور زیادہ لوگوں میں تقسیم کا جذبہ اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ اور زیادہ ہونا چاہیے, چاہے وہ قربانی کے گوشت کی صورت میں ہو یا ان کی کوئی مالی امداد کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری جان چھڑوائے اور آئندہ اگلی عید ہماری ایسی نہ ہو. تو اس میں جو آپ نے بات کی کہ گوشت ہمیں پہلی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی کتنا کھانا چاہیے, تو گوشت کسی بھی انسان کو جیسے وہ روٹین میں اپنا کھانا لیتا ہے اور جتنا وہ ایزیلی ہضم کر سکتا ہے اس کو کھانا اتنا ہی لینا چاہیے تاکہ اس کی صحت برقرار رہے. یہ نہیں ہے کہ اس دن پوری فیملی اکٹھی ہے اور مختلف طرح کے کھانے تیار ہو رہے ہیں تو وہ اس سے 3 گنا زیادہ کھا لیں, کیونکہ میدا تو وہی ہے, ایک طرح کا گوشت بنا, تھوڑی دیر بعد دوسری طرح کا گوشت بنا, پھر تیسری طرح کا گوشت بنا, ہر اس میں سے 2-2 بوٹیاں. شام کو آپ کے پاس آتے کہتے زیادہ تو نہیں ہے, ہمیں 2-2 بوٹیاں کھا لی ہیں. کتنی دفعہ؟ 8-10 دفعہ. جی وہ بہت زیادہ اس سے ہو جاتا ہے. اصل پرابلم یہی آتی ہے کہ مہمان آئے ہیں تو ایک دفعہ آئے تو ان کے ساتھ کچھ کھا لیا, پھر تھوڑی دیر بعد کھا لیا. تو یہ جو آپ نے اپنی ہر انسان نے اپنی کیپیسٹی پہلے سے ہی دیکھنی ہے, اینڈ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو وہ اعتدال میں رہنا ہے جو کہ سنت طریقہ بھی ہے. بیڈ سے بھی اگلا مرحلہ وس کا آ جاتا ہے جی کہ ضرورت سے زیادہ کھانا جو ہے وہ. اب جو بات کی آپ نے کہ فریز کرنا چاہیے, تو گوشت تو اب جیسے اس کے اسلام کے مطابق 3 حصے ہیں اس میں اتنا ڈیوائڈ کرنا چاہیے,
اور گھر میں رکھنا یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے رکھنا، گوشت کو سیو کرنا بری بات نہیں ہے، یہ تو اسلام کا حصہ ہے تاکہ غریبوں کی مدد بھی ہو جائے اور عید کی خوشیاں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی منا لیں، اور اس میں گوشت ڈیفینیٹلی عید کا گوشت بابرکت بھی ہے ہمارے لیے، اور آپ خود بھی کھائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو فریزر میں آپ اگر اس کو پراپر فریز کرتے ہیں، لائک اس میں اگر اس کی پیکنگ آپ نے جو پلاسٹک کے بیگ ہیں یا کمپیریٹیولی پلاسٹک کے جو برتن ہیں اس میں آپ نے اچھا فریز کیا ہے، اور وہ اس کی جو کورنگ ہے وہ ٹیئر نہیں ہوئی، اور اس پہ کوئی جو فریزر ہے اس کی ڈرائی گیس کا ایفیکٹ نہیں آیا یا کوئی باہر سے کنٹامینیشن نہیں ہوئی، تو آپ 2 سے 3 ماہ تک اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی غذائیت 3 ماہ کے بعد کمپیریٹیولی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اس سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ کو سیو نہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ کھا لیا اور پھر کہا کہ میرے معدے میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی پہلے جب آپ تشریف لائے تھے درمیان میں بات ہو رہی تھی، بلکہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا، وہ ہمارے کاشف ہیں پفنگ کرتے ہیں، تو وہ بریک میں آئے، ڈاکٹر صاحب کی شائن ذرا کہہ رہے ہیں جی زیادہ کم کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تیار کیا تھا۔ تو تیار جب یہ فرما رہے تھے نا، مجھے یوں لگا کہ جیسے دولہا تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے معدے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ فرما رہے تھے کہ وہ دل کا ایک بھی سلسلہ اٹیک کا چل رہا ہوتا ہے، جو زیادہ کھانے والے ہیں اور حد سے زیادہ کھانے والے ہیں ان کے لیے پرابلم جو ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس میں پہلی جو بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے کہ ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے کہ گوشت ہم نے عید کا جو کھانے کی اجازت دینی ہے وہ کن لوگوں کو دینی ہے۔ اگر تو کوئی بھی بندہ ہے اس میں پہلے سے موجود کچھ پری ایگزسٹنگ ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، جیسے یورک ایسڈ زیادہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، کوئی جگر کا مسئلہ چل رہا ہے یا گردوں کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے کھلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گوشت کھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لمیٹیشن وہی ہیں جو پہلے سے ان کے ڈاکٹر سے پہلے سے ڈسکشن ہو چکی ہے کہ گردے کا ایک پیشنٹ ہے تو اس کو پروٹین کم کھانی چاہیے، جگر والا جس کا جگر فیل ہے، یرکان کا مسئلہ تھا، کالا یرکان تھا، پیٹ پھول گیا تھا یا کوئی خون کی الٹی وغیرہ آ گئی تھی، تو یہ ایک پوری CLD کرونک لیور ڈیزیز یا لیور سروسس ایک بیماری ہے۔ تو اس میں اگر گوشت کیونکہ ایک پروٹین ہے، یہ اگر ہم زیادہ دیں گے ایک حد سے تو اس میں بے ہوشی کی علامات آ جائیں گی، تو اس میں روزانہ وہ ایک لمیٹیشن ہے میڈیکلی کہ وہ 60 گرام تک کھا سکتا ہے پیشنٹ، 60 گرام تک، تو وہ 2 بوٹیاں بنتی ہیں روزانہ۔ وہ لیکن وہ نہ ہو کہ وہ جو حضرت اقبال اتنا بڑا آم رکھ کے کھا رہے تھے، کوئی کلو کا، تو کسی نے کہا حضرت آپ کو تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا آم کھانے سے، کہنے لگے 1 کی اجازت ہے، تو وہ اس نے کہا یہ 1 کہنے لگے دیکھ لو 1 ہی کھا رہا ہوں، اگر 1 کلو کا ہے تو کیا ہوا؟ تو کوئی یہ نہ کہ بوٹی پوری کلو کی توڑ کے کہا جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بوٹیاں کھانی ہیں، ساتھ آپ نے جو فرمایا 60 گرام میں بھی، اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح پٹ کا گوشت لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو اس میں یورک ایسڈ جو پیدا کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو آلریڈی جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے گاؤٹ کی پرابلم ہے، تو وہ ویسے ہی گوشت یا پروٹین لمیٹڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پٹ کے گوشت سے مجھے یاد آیا، یہ کریلے اور پٹ کا گوشت ہمارے یہاں بڑا اچھا بنتا ہے، یہ جو گوشت کا سب سے کم ضرر والا حصہ ہے وہ پھر کون سا ہو سکتا ہے؟ اب روٹین میں کچھ ہم اپنے لوگوں کو میں ریلیف بھی دینا چاہتا ہوں، جو دن کا دل مچل رہا ہے کہ ہر طرف سے ہمیں بند کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو دیکھنا ہے کہ بیماریوں جس طرح کی بیماری ہے اس طرح منع کیا جائے، لائک آپ نے کہا کہ دل کا جیسے مسئلہ ہے، تو دل کے مریض کو ہم کہتے ہیں بڑا گوشت کمپیریٹیولی کم لے، کیونکہ اس میں چکنائی کا ایلیمنٹ زیادہ، بلکہ نہ ہی لے تو بہتر ہے، نہ ہی لے تو بہتر۔ تو بیماریوں کے اعتبار سے اس نے عید پہ گوشت بڑا سوچ سمجھ کے کھانا ہے کہ جس طرح کی بیماری ہے، تو یہ ایک کیٹیگری ہے جس میں انہوں نے تو کھانا ہی کم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے جو بظاہر صحت مند ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، ان میں اگر ہم احتیاطیں دیکھیں تو سب سے پہلی بڑی احتیاط یہ آتی ہے کہ اگر آلریڈی اس کو معدے کا مسئلہ ہے تو پھر تو معدے کے حساب سے ہی کھائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کو کوئی اور بیماری بھی نہیں ہے، دل کی بیماری بھی نہیں ہے، معدہ بھی اس کا ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ احتیاطیں اور طرح سے ہیں کہ اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ گوشت میں کوئی کنٹامینیشن نہ آ جائے، کوئی جراثیم نہ انٹر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جس طرح بیکٹیریا وائرس ہوتے ہیں اس طرح پیراسائٹس ہوتے ہیں، تو اگر ہم انڈر کوکڈ یا را میٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر پیراسائٹس ایک ٹریکینیلا کے نام سے ہوتا ہے، ایک ٹیپ ورم ہوتا ہے، گلایا جائے، خوب پکایا، اچھی طرح پکایا جائے، جی ٹھیک، انڈر کوکڈ نہ، جیسے باربیکیو ہم لیتے ہیں
تو وہ ہم تو پروفیشنلی ٹرینڈ نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے ہم جلدی جلدی میں پکاتے ہیں اور پہلی دفعہ پکا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ انڈر کوک میٹ جب ہم لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ جراثیم رہ جاتے ہیں، تو اس سے پھر اگر ٹریکینوسس یہ بیماری ہے تو بخار ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتی ہے، پھر اس کی لحاظ سے تشخیص اور پھر علاج ہے۔ تو اس کے لیے پریکاشن یہی دی جاتی ہے کہ گوشت کو جب بھی کھائیں تو 71 ڈگری پہ آپ نے کوک کرنا ہے، تو یہ جراثیم اس میں مر جائے گا، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے 71 تک جائے، ایک تو یہ دوسرا پیٹ کے جو عام کیڑے ہیں ٹیپ ورم ہم کہتے ہیں، پیٹ کی درد ہوتی ہے اور الٹی، سر درد، بخار، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، پھر اس سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جو پیٹ کے کیڑے ہیں آنتڑیوں میں خون بھی جا کے پینا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے اور مسائل جو پیٹ کے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ 63 ڈگری پہ جب اس کو پکائیں گے تو اس کے لارواز اور اس کے جو ایگ ہوں گے وہ ڈیمیج ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو انڈر کوک جو میٹ ہے اس سے سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے عید پہ خاص طور پہ۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اصل میں دیکھیں نا جی، اگر جو اس کا فلسفہ ہے نا جی عید اضحیٰ کا، وہ قربانی کے ساتھ ہے تعلق، ایثار کے ساتھ ہے، اگر اسے پیش نظر رکھا جائے نا جی تو پھر یہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے، نہ صحت کے ہوں گے، ایثار ہے کہ آپ نے دوسرے کو ترجیح دینی ہے، اپنی ضرورت کو روک کے تو دوسرے کو ترجیح دیں، وہ جو وسائل سے محروم ہیں اس کو آپ اس کو خوشی میں شریک کریں۔ آپ سے بات میں لے رہا ہوں اپنے پیارے دیکھنے والوں سے، میں جو تو بیمار ہے اللہ تعالیٰ کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرمائے، اور اے میرے صحت مند بہن بھائیوں، ڈاکٹر صاحب نے کچھ حدود و قیود بیان کیے ہیں، کچھ تو آپ خود سمجھتے ہیں لیکن کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے، تاڑی مہربانی۔ تو جو فلسفہ ہے اس کے نتیجے میں ہم نے تقسیم کرنا ہے، ایثار تو یہ ہے کہ اپنی ضرورت روکی اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس تقسیم کے لیے، اپنی ضرورتوں کو روک کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری خیر ہے، لوگوں تک پہنچائیے۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں آپ کے سامنے گزارش رکھتا ہوں کہ یہ گزشتہ سال 1600 کے قریب جانور جو ہے ہم نے ذبح کیے، اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ 2000 بڑے جانور جو ہے گائے وہ کر رہے ہیں، یہ ابھی بھی ہمارے پاس ڈپازٹ ہو رہے ہیں۔ تو یار ہے کہ اس طرح ہم تقریباً 5.5 لاکھ لوگوں تک یہ قربانی کا گوشت پہنچانے میں کامیاب ہوئے تھے پچھلی دفعہ۔ اب یہ 2020 میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم 10 لاکھ گھروں تک یہ گوشت پہنچائیں گے۔ اس کو آپ ذبح کرواتے ہیں، پھر اس کو کس طرح سے پیکنگ؟ اس پہ یہ کہ ہم نے یہاں پر کچھ سلاٹر ہاؤس سے بات کی ہے اور وہاں پورے جتنے حفاظان صحت کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہاں بھی ڈاکٹر چونکہ موجود ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنا سلاٹر کیا جاتا ہے اور اسے پیک کیا جاتا ہے اور پھر ان علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ جہاں پہ گوشت میسر نہیں ہے۔ اچھا، اس بات کا اہتمام کیسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ تقسیم ہو گیا تو کوئی اور گاڑی بھی پھر وہاں پہنچ گئی، غلطی سے ایسا تو نہیں ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ پہلے سے ایک لسٹیں موجود ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کو آپ انوالو کر لیتے ہیں؟ جی، مقامی لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر اس میں شریک رہتی ہے اور انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے گھر ہیں جہاں پہ قربانی نہیں ہوئی، اور ابھی بھی بہت زیادہ اہل خیر ہیں۔ اب دیکھیں نا جی کہ اتنا بڑا لوگوں نے اس کے اوپر اثار کیا ہے، کرونا کے اس پوری کمپین جو چلتی رہی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ضرورت کو روکا ہے اور دوسروں کے اوپر اپنے وسائل جو تھے وہ خرچ کیے۔ یہاں تک تو یہ قوم کا مزاج ہے شاہ صاحب، خرچ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ پوری دنیا میں معروف ہے یہ بات حکیم صاحب کہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہنا اور مسلسل خرچ کرتے رہنا اور زیادہ کھا کر خرچ کرتے رہنا، پھر دوائیوں کی صورت میں خرچ کرتے رہنا، کیا یہ رویہ مستحسن ہے؟ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، بیمار آتے ہیں شفا کے لیے، کس طرح کے لوگ ان دنوں میں کیسے لوگ آتے ہیں؟ ان دنوں میں جی لوگ آ رہے ہیں، کسی کا معدہ سوزشناک ہے، کسی کی انتڑیوں میں سوزش ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، کسی کا کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے ہوئے، اس طرح کے میرے پاس آتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کے لیے جو علاج ہے، ایک تو علاج اس طرف ہو رہا ہے، آپ عام طور پر کیا چیزیں ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے جیسے محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کسی کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو وہ احتیاط سے چیزیں استعمال کرے۔ بالکل میڈیکل سائنس دونوں طرف سے ایک ہی ہے، طب میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھائے جائے۔ کھانے پینے کے بارے میں کتاب و سنت میں جو رہنمائی جیسے محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے
کہ اللہ کریم کا حکم ہے کلو وشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت مبارکہ کو لکھ کے فرمایا اللہ کریم نے ساری طب اس ایک آیت میں جمع کر دی۔ اور جو شاہ صاحب نے دوسری حدیث مبارکہ پیش کی کہ انسان کو کھانا کھاتے وقت پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں شیخ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طب نبوی جو زاد المعاد کا ایک حصہ ہے اس میں نقل فرمایا کہ 3 حصے کرنے کا مطلب کیا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ پیٹ کے 3 حصے اس طرح سے کہ یا کھانے پینے کے جو ایک حصہ کھایا جا رہا ہے اس کو کیسے کھانا ہے۔ ایک ہے انسان کی ضرورت کہ آدمی کھائے اتنا جتنی اس کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی کی ضرورت دوسرے سے ممتاز الگ ہے، الگ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی مشقت کرنے والا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے، کوئی آدمی بیٹھنے والا اس کی ضرورت اللہ کم والا ہے۔ نے شاہ صاحب جو ایک معیار بنایا کہ قوت لا یموت، کہ وہ غذا جس سے زندگی کے سلسلہ جڑا رہے، بس اتنا کافی ہے۔ چند لقمے حدیث پاک میں الفاظ ہیں یقیمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، یہ ہے درجہ ضرورت۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو ان میں کسی جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں، اس کو کہا گیا درجہ کفایت کہ کافی ہو گیا۔ ایک ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، اس کو بولتے ہیں درجہ زیادت، ضرورت سے کہیں زیادہ آگے نکل گئے۔ ہاں، اس کو اللہ نے روکا ہے۔ یعنی زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں۔ کوئی آدمی اس اصول کو اختیار کر لے تو الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائے۔ واہ 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 واہ۔ حضور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، یہ جملہ کہیں نوٹ کر لیں ہم اپنے دل کی کتاب میں۔ ہم بریک میں آپ کے لیے کچھ اور تیاری کر لیں، آپ بھی تیاری کر لیں، اور اس بریک میں کھانا پینا نہیں ہے، پی سکتے ہیں، کھانے سے گریز کریں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ اور احتیاطوں کے ساتھ، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ رب کے انعام لائی امت کے نام آئی، اللہ کی رحمتوں کا لے کر پیغام آئی۔ عید الاضحیٰ مبارک، عید الاضحیٰ مبارک،